محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا جاتا ہے، پوچھتے ہیں حیض کی حالت میں مباشرت کے بارے میں. قل هو اذن، فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، علیحدہ ہو جاؤ مباشرت سے عورتوں سے حالت حیض میں، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی مجامعت نہ کرو. اذا تطہرنا، جب وہ عورتیں اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں تو پھر آئیں مباشرت کے لیے، جیسے کہ تم کو حکم دیا ہے، جہاں سے تم کو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو، پاکیزہ رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تمہارے لیے، بس جس طرح چاہو برتو اپنی کھیتی کو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور آگے کرو اپنے نفسوں کے لیے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری دی ہے ایمان والوں کے لیے. اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ سوال ہے حیض کی حالت کے بارے میں. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے بہتر جماعت جو ہے کائنات میں، وہ جماعت ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے حضور پاک سے ایسے سوالات نہیں کیے جو امت کے لیے مشکلات کا باعث بن جائیں، بلکہ انہوں نے ایسے سوالات کیے ہیں، اور بڑے محدود، کوئی تقریباً 20 یا 21 سوالات ہیں سارے. لیکن وہ سوالات ایسے ہیں کہ جس کا پوری امت کو قیامت تک فائدہ ہو. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ نے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کیا کہ حضور شراب کا کیا حکم ہے، جوئے کا کیا حکم. اسی طرح سوال آیا یسألونک عن الشہر الحرام، اللہ کے نبی کے صحابہ نے سوال کیا کہ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں 4، ان کا کیا حکم ہے. اسی طرح سوال کیا یسألونک عن الاہلۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کا چھوٹا ہونا، بڑھ جانا، گھٹ جانا، پورا ہو جانا، پھر گھٹ جانا، اس کے بارے میں کیا احکام ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. یسألونک عن الیتامی، یتاما کے احکام کے بارے میں سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. تو جتنے سوال ہیں، یعنی سارے قرآن مقدس میں اگر اسئلہ صحابہ پہ غور کیا جائے
تو وہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے قیامت تک کے لیے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ یسألونک عن المحیض، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت جب حیض کی حالت میں ہو تو اس وقت اس کے ساتھ مباشرت کرنے کا، مجامعت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس لیے صحابہ نے ایک سوال کیا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عورتوں کے لیے دو قسم کے یعنی خون ہوتے ہیں، ایک حیض کہلاتا ہے اور ایک نفاس کہلاتا ہے. حیض تو اس خون کو کہا جاتا ہے جو ہر مہینے میں عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام قدرت سے رکھا ہے کہ عورت جب بالغہ ہو جاتی ہے، جیسے احتلام جو ہے بچوں میں، لڑکوں میں علامت بلوغ ہے، اسی طرح حیض جو ہے وہ بھی لڑکیوں میں علامت بلوغ ہے کہ حیض آنا شروع ہو گیا، مانا اب لڑکی جوان ہو گئی اور بالغ ہو گئی. تو ہر مہینے میں جو حیض ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی بیٹیوں پہ یہ چیز لکھی ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی حکمتیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب ایام عورت کے بند ہو جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بیماری میں بند ہو جائے تو عورت کے لیے کتنی تکلیفیں پیدا ہو جاتی. اچھا، اسی طرح سن یاس آ جاتا ہے کہ جب عورت کی عمر زیادہ ہو گئی، اب بھی ایام منقطع ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی اس کا پورا نظام جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. تو حیض کی مدت جو ہے اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مدت حیض جو ہے وہ 3 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا حیض، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم بھی نہیں ہو سکتا اور 10 دن سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مانا، اگر حیض آ رہا ہے اور 10 دن گزر گئے پھر بھی خون نہیں رک رہا تو اب یہ سمجھیں گے کہ یہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے اور کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے. اور اکثر عورتوں کی عادت جو ہے وہ اس کے مابین ہوتی ہے. کیا مانا، کسی عورت کی عادت 5 دن کی، کسی عورت کی عادت 6 دن کی، کسی عورت کی عادت 7 دن کے لیے. تو اب جب ایام حیض آ جائیں، یعنی حیض کی ابتدا ہو جائے، تو حالت حیض کے اندر عورت نہ تو نماز پڑھے گی، نماز بند، مسجد کے اندر اس کا دخول بند، اسی طرح روزہ رکھنا بند. باقی ہے ذکر اذکار، یعنی اللہ کا نام لے لینا. حتیٰ کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ عورت جو ہے صرف مفرد اسماء اللہ کا ذکر کرتی رہے اور قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت کھول کے نہ کرے، ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ان دنوں میں وہ پاک نہیں. اگر کوئی پڑھانے والی لڑکی استانی ہے تو بچے قرآن پڑھیں تو ان کو مثلا کوئی غلطی کرائے تو ابتدائی آیت کا کوئی حرف بتلا دیا. لیکن بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ ہاتھ لگانے میں، کھول کے پڑھنے میں، مس کرنے میں یہ تو اتفاق ہے کہ عورت نہ کرے کسی شکل میں بھی. باقی وہ کہتی ہیں کہ اگر اس نے یاد پڑھا ہے تو پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ حیض سے نکلنا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں. یعنی جنابت کی حالت میں تو عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، مرد بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا جب حالت جنابت ہو. جنابت کا معنی ہے کہ احتلام ہو گیا، جنابت کا معنی ہے کہ میاں بیوی نے غسل کیا، غسل اپنا مجامعت کی، جماع سے فارغ ہو گئے اور ابھی غسل نہیں کیا، تو یہ حالت جنابت ہے. تو حالت جنابت میں تو قرآن پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ جنابت سے نکلنا مرد عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جلدی سے غسل کر لیں، بس فارغ ہو گئے، لہذا پاک ہو گئے، اس کے بعد اپنا نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں. لیکن حیض سے پاک ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو دن گزرے تو پاک ہو، اس سے پہلے تو وہ پاک ہی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس حالت میں اس کو اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت ہے اور وہ ذکر بھی کر سکتی ہے اور پڑھ بھی سکتی ہے، دعائیں بھی مانگ سکتی ہے. حتیٰ کہ ایام حج آ جائیں
تو حالت حیض میں وہ احرام بھی باندھ سکتی ہے، حالت حیض میں غسل کرے، احرام باندھے، لبیک پڑھے، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکری مارے، قربانی کرے، بال کٹائے، صرف نماز نہیں پڑھے گی اور طواف نہیں کرے گی، کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، اور طواف پھر مسجد الحرام کے اندر داخل ہو کے کرنے والی چیز ہے، تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو منع کر دیا۔ اچھا، حالت حیض میں عورت نے نمازیں بھی نہیں پڑھی اور روزے بھی نہیں رکھے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کتنا اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم فرما دیا ہے کہ روزے تو عورت قضا کرے گی۔ مثلا رمضان شریف میں اس کو 8 دن کے لیے حید آ گیا، 8 روزے رہ گئے، تو اب رمضان کے بعد وہ 8 روزے قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اب 8 دن میں 40 نمازوں کی قضا مشکل تھی، یعنی ایک قسم کی مشقت تھی، تو اللہ نے اپنے بندوں پہ وہ معاف کر دی کہ نماز کی قضا تو حائضہ پہ نہیں ہے، حالت حیض میں اس کو نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن روزے قضا کرے گی۔ لیکن اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مثلا بعض عورتیں ہیں اس کو عادت ہے 5 دن کی، اب 5 دن گزر گئے، خون بھی بند ہو گیا اور نماز مغرب کا وقت داخل ہو گیا، اب وہ عورت سستی کر رہی ہے، غفلت کر رہی ہے کہ اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ذرا کام شام کر لیں، فارغ ہو لیں، پھر عشاء کے بعد ایک ہی دفعہ میں نہا لوں گی، یہ غلط بات۔ جب عورت کا وقت پورا ہو جائے، اس کے دن مکمل گزر جائیں اور اس کے بعد نماز کا وقت آ کے فوراً غسل کرے، کیونکہ اب اگر اس نے نماز چھوڑی تو پھر ترک صلاۃ کی مرتکب ہو جائے گی، پھر وہ سب سے بڑے گناہ اور وعید میں آ جائے گی کہ بھی جب تیرے دن مکمل پورے ہو گئے اور بلیڈنگ بند ہو گئی، اب تیرا فرض ہے کہ تم فوراً غسل کرو اور غسل کے بعد فوراً نماز ادا کرو تاکہ تمہارے ذمے سے نماز نہ رہ جائے۔ اچھا، اسی طرح مثلا ایک عورت 12 بجے رات کو پاک ہو گئی، اب وہ سستی کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے کل جب اٹھیں گے صبح تو پھر ابھی میں نے خاوند کے لیے ساری بھی پکانی ہے اور بچوں کے لیے کھانا بھی پکانا ہے، ان نے روزہ رکھنا ہے، میں صبح نہا دھو لوں گی، تو یہ غلط بات ہے۔ اب روزہ جو چھوڑ رہی ہے تو اب گناہ گار ہے۔ حالت حیض میں جو روزے چھوڑے تھے اس کا گناہ نہیں تھا، قضا تھی، اس کے ذمے گناہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مجبور ہے، لیکن اب 12 بجے پاک ہو گئی، ساری 4 بجے کرنی ہے، اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد پھر ساری کے لیے تیاری کرے اور روزہ نہ چھوڑے۔ اگر اس نے تساہل کر دیا، غفلت کر کے روزہ چھوڑا، تو اب قضا بھی ہوگی اور گناہ بھی ہوگا کہ اللہ کے فرض کو اس نے بلا وجہ چھوڑ دیا۔ تو اس لیے سمجھ لیں ایک تو مسئلے ہو گئے حیض کے، اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے وقت میں شروع ہوتا ہے عورت کے لیے، ولادت ہوگی تو اب بلیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسقاط حمل ہو گیا، یعنی حمل گر گیا لیکن پھر بھی بلیڈنگ ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں نفاس۔ اور نفاس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ نفاس کی اقل مدت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ لوگوں میں ایک بڑا اللہ رحمت کرے یعنی غلط العام ہو گیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو بھی 40واں گزرے اور 40واں گزرے اور 40واں گزرے، جی ابھی 40 دن نہیں گزرے، ابھی 40 دن نہیں گزرے، 40 دن گزرے تو عورت پاک ہو، یہ بالکل جہالت ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے یہ مسئلہ اپنے عقل سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب خون بند ہو جائے، چاہے 1 دن کے بعد بند ہو جائے عورت پاک ہوگی، ختم، 2 دن کے بعد بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی، 3 دن کے بعد بند ہو جائے عورت غسل کرے پاک ہو گئی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، میاں بیوی بھی لے کھائے، سب کچھ، کوئی پابندی نہیں، مسجد میں آئے، حرم میں آئے، جہاں آئے کوئی پابندی نہیں۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے سمجھیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آ رہا ہے، اب خون آ رہا ہے، ہفتہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا، اب 40 دن تک ہم انتظار کریں گے کہ خون بند نہیں ہو رہا۔ اگر خون بند ہو جائے تو پھر تو عورت پاک ہو گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، 3 دن کے بعد بند ہو جائے، 4 دن کے بعد بند ہو جائے، 7 دن کے بعد بند ہو جائے۔ جیسے آج کل مثلا
ماشاءاللہ جدید انتظامات ہیں، بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں باقاعدہ سارے انتظامات ہوتے ہیں، وہ قبل ولادت عورتوں کو انجیکشن دے دیتے ہیں، ٹیکے دے دیتے ہیں، ولادت کے فوراً بعد صفائی کے لیے انجیکشن دے دیتے ہیں، دوائیں دے دیتے ہیں اور 2-3 دن میں صاف ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ 40 دن انتظار کرتی رہے۔ جب خون بند ہو گیا، یقین ہو گیا کہ خون بند ہو گیا، بس ختم، عورت پاک ہو گئی۔ اب اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، مسجد میں بھی آئے، خاوند کے لیے بھی حلال، یہ کوئی مسئلہ نہیں جی۔ ابھی تو 40 دن نہیں گزرے، ابھی تو 40 دن نہیں گزرے ہیں، 40 دن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ تو یہ بالکل ایک جہالت ہے اور غلط بات ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ خون بند نہیں ہو رہا، مثلا صبح خون بند ہو گیا، شام کو پھر آ گیا، شام کو خون بند ہو گیا، صبح اٹھی عورت تو پھر نشان لگ گیا، پھر خون آ گیا۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم 40 دن تک دیکھیں گے، 40 دن کے بعد بھی خون بند نہیں ہوا، اب خون پھر آ رہا ہے، تو 40 دن گزرنے کے بعد عورت پاک ہو گئی، اب غسل کر لے گی چاہے خون آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ اب وہ نفاس نہیں ہے، وہ بیماری کا خون ہے۔ یعنی صحابہ فرماتی ہیں بعض عورتیں حضور کے زمانے میں ایسی تھی بیچاری کہ غسل کرنے کے لیے برتن میں بیٹھتی تو برتن سارے خون کے بھر جاتے، یعنی اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ اب چاہے وہ خون آتا رہے، وہ خون بیماری کا تو ہے، وہ خون نفاس کا نہیں ہے۔ اس لیے سمجھیں، اب اگر کوئی خون آئے، جیسے مثلا ایک مرد کو بواسیر کا خون آ رہا ہے تو یہ تھوڑا ہے کہ نماز چھوڑ دے گا اس لیے کہ خون آ رہا ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو بیماری ہو گئی تو فرق کیا جائے گا ایام حیض کے احکام کا، ایام نفاس کے احکام کا اور استحاضہ کے احکام کا، کہ اگر اس کے بعد بھی اب مدت انتہائی مدت، اقصی مدت جو تھی 40 دن وہ گزر گئی، لیکن خون پھر بھی آ رہا ہے، تو اب اس کو ہم استحاضہ کہیں گے، لیکن اس کو ہم جو ہے وہ نفاس نہیں کہیں گے۔ تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ عورت غسل کرے گی، پاک ہو جائے گی اور اس کے بعد اپنا نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ اب بیماری ہے لیکن نفاس نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھ لو 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، بعض عورتیں بیچاری 2 ہفتے 3 ہفتے خون بند ہی نہیں ہوتا، تو وہ پھر بیماری شمار ہوگی، حیض شمار نہیں ہوگا، کیونکہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا اور کم سے کم جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ حیض ہوگا۔ بہرحال یہ تو تھی حیض اور نفاس کی ایک تعریف۔ سوال کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی کہ جب حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے کے اندر یہود آباد تھے، ان کی بستیاں تھیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو یہ یہودیوں کے بڑے بڑے علاقے تھے، بڑے بڑے ان کے قلعے تھے، بڑی جائیدادیں تھیں، اور یہ اصل میں مدینے کے لوگ نہیں تھے۔ ایک بات سمجھ لیں، یہ سب اسی طرح یروشلم سے آئے تھے، شام سے آئے تھے، اور آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو کتابوں میں پتہ تھا کہ ایک نبی پیدا ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائیں۔ تو یہ لوگ اپنے ملک چھوڑ کے آ گئے تھے کہ جب حضور آئیں گے تو سب سے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اسی طرح جب ان کی حضور پاک کی نبوت سے قبل بعض کافروں کی یہودیوں سے لڑائی ہو جاتی تو وہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ بھی اب تو تم ہم سے لڑ لو، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک اللہ کے نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، احمد مجتبیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، مولدہ بمکہ، مکے میں پیدا ہوں گے، وہ مہاجرہ بیثربا، اور یثرب کی طرف یعنی المدینہ المنورہ کی طرف وہ ہجرت کریں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور پھر ہم تم کو فتح کریں گے۔ لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، حضور پاک کی ولادت ہو گئی، پھر حضور کو نبوت مل گئی، اب یہودی جو تھے وہ حسد میں آ گئے،
حسدن من عند انفسہم، حسد کا شکار ہو گئے کہ انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، انہوں نے کہا کہ اب نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے نکل گئی، پہلے تو نبوت تھی بنو اسرائیل میں، اور اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں ولد اسماعیل میں۔ اس تباغض و حسد کی بنا پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے، اب حضور کی صفتیں بگاڑنے لگ گئے، تورات کو تعریف کر ڈالا اور صفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف کر دی، ورنہ یہ لوگ جو ہے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ بڑے بڑے قبائل تھے یہود کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور اسی لیے آباد تھے۔ مدینہ ان کا وطن اصلی نہیں تھا، یعنی یہود کا وطن اصلی مدینہ منورہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو آئے تھے یروشلم سے، شام سے، وہاں سے آگے یہاں صرف انتظار کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب حضور آ گئے بغض میں آ گئے، اسلام نہ لے آئے، لیکن رہتے اسی طرح مدینہ منورہ میں تھے۔ اور پھر ابتدا ہی سے یہ یہودی قوم جو ہے یہ بڑی یعنی کاروباری قوم ہے، اقتصادیات کا ان کو بہت بڑا تجربہ ہے، جیسے اب بھی پوری دنیا کی اکانومک لیور جو ہے اس پر ان کا ہاتھ ہے، وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جس ملک کو چاہیں اس کا بٹھا بٹھا دیں، کیونکہ آج کل پوری دنیا جو ہے وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو اس وقت ان کا کنٹرول ہے پوری دنیا کی اکانومی پہ، اور لیور انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جب چاہیں جدھر چاہیں وہ فوری طور پر تباہی لاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس زمانے میں بھی کاروبار پہ ان کا ہاتھ تھا، یعنی اقتصادی طور پر یہ بڑے مضبوط تھے، بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور پھر اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے ان کے یہ حلیف بنے ہوئے تھے، پھر ان کو آپس میں لڑاتے تھے۔ یہ مکار ہونا یعنی مکر و فریب اور اقتصادیات پہ غلبہ، یہ ان کی ابتدا سے جبلت ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک ان کا مطمع نظر جو ہے یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا پہ کنٹرول جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگا، جب پوری دنیا کی اکانومی پہ کنٹرول ہو جائے گا، تو جب اس میں ہو جائے گا تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت بھی انہوں نے قبائل کو اسی طرح ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اوس کو، خزرج، جو بڑے بڑے قبیلے ان کو ایسے لڑا دیا کہ بعض قبائل ان کے حلیف بن گئے اور بعض قبائل ان کے حلیف بن گئے۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس المنافقین، یہ بھی ان میں سے تھا۔ اسی طرح بعد میں جو عبداللہ ابن سبا پیدا ہوا یہ بھی یہودی الاصل تھا۔ اسی طرح حسن بن الصباح پیدا ہوا، یہ بھی یہودی الاصل تھا۔ یعنی اسی لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں خبردار کر دیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا کہ تم اگر مومنوں کے سب سے بڑے دشمن دیکھنا چاہتے ہو تو نمبر 1 یہود ہے، اور نمبر 2 پہ جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اسی لیے یعنی آپ دیکھ لیں بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنا اسلام کے خلاف فتنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ فتنے چاہے جنگ کی شکل میں تھے، وہ فتنے چاہے فکری جنگ کی شکل میں تھے، وہ فتنے چاہے علمی جنگ کی شکل میں تھے، وہ فتنے چاہے مذہبی جنگ کی وجہ، ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ۔ اور آج بھی جتنے فتن ہیں ان پہ اگر آپ نظر ڈالیں، مسجد اقصی میں آگ لگ جانا، اسی طرح آپ دیکھیں بابری مسجد کا شہید کر دیا جانا، چرار شریف کی کو آگ لگا دینا، یہ سب جو ہے یہ ایسے نہیں کہ اتفاق ہو گیا ایک مسجد ادھر گر گئی اور ایک ادھر گر گئی، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک مربوط کڑیاں ہیں، یہ باقاعدہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ عالم اسلام کی غیرت کو ذرا چیلنج کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے۔ ایک واقعہ کر کے دیکھ لیا کہ کیا کرتے ہیں، دوسرا دیکھ لیا کیا کرتے ہیں، تیسرا دیکھ لیا کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اب مسلمانوں میں کوئی غیرت شیرت نہیں ہے، یہ تو اپنی روٹی پہ لڑ رہے ہیں، اپنی کرسی پہ لڑ رہے ہیں، لڑتے مرتے رہیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ وہی مسجد اقصی کا ختم کرنا۔
کہ سب سے پہلے مسجد اقصی کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی بنائے تاکہ ہمارا جو پرانا خواب ہے وہ پورا ہو جائے. تو یہ عداوت یہود تو قرآن میں موجود ہے. لتجدن اشد الناس، اللہ نے فرمایا اشد، معمولی عداوت بھی نہیں، ایک تو دین مطلق عداوت یا عداوت شدیدہ. اللہ نے عداوت شدیدہ نہیں فرمایا، عداوت بھی نہیں فرمایا، اشد الناس عداوت، سب سے زیادہ شدید عداوت رکھنے والے مومنوں سے کون ہیں؟ الیہود. تو یہ وہ یہود تھے جو وہاں آباد تھے. اچھا، اب یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہلاتے تھے کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، اور اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا پابند بھی کہلاتے تھے، اور موٹی موٹی رسمیں جو ہیں جیسے عاشورہ کا روزہ رکھ لیا کہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ لیتے تھے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ہوئی اور فرعون غرق ہو گیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اچھا، یہ موٹی موٹی باتیں مان لیتے تھے جیسے آج کل مسلمان موٹی موٹی باتیں مان لیتا ہے، لیکن جن باتوں پر مسلمان کو ضرب پڑتی ہو وہ نہیں مانتا، وہ کبھی نہیں مانے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمان کو کہہ دو جی حضور کا سبحان اللہ جی حضور پہ تو قربان ہو جائے، اور جی میں بچے محمد مدنی پہ قربان کر دوں، سود نہیں چھوڑے گا. حضور کے نام پہ بچے قربان کر دے گا، کاروبار سودی کرے گا. یہ کون سا اسلام ہوا؟ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ تم اللہ کے قرآن کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو. اچھا، اپنی بیٹی کو جائیداد دینی پڑے، سوال پیدا نہیں ہوتا، بخار آ جائے گا. اچھا، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی پڑے اور بیٹی کے نام 10 15 20 مربع زمین ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، وہ بیٹی مر جائے گی، شادی نہیں کرے. کیوں شادی کرے؟ جائیداد دینی پڑے گی. یہی عالم ان کا بھی تھا کہ جو موٹے موٹے مسئلے تھے وہ بھی مانتے تھے. جیسے ہم 12 کو جلوس نکال لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، حضور سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہم بھی اپنے آپ کو جناب عاشقوں میں شمار کر لیتے ہیں اور نعتیں پڑھ رہے ہیں اور حضور کے نام پہ جناب جھوم رہے ہیں، اور نعت پڑھنے والے کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں. اس کو کہو بھی جی چھوڑو جی، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے. مولویوں کو تو دین بس داڑھی میں اٹکا ہوا ہے، بس مولویوں کو تو اور کچھ نظر نہیں. اور اللہ کے بندے، جب تم 2 تولے کا وزن حضور کے لیے نہیں اٹھا سکتے ہو تو اور کون سے پہاڑ مار لو گے؟ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنے کو تیار نہیں ہو، تم چند دنوں کے لیے جاتے ہو کسی ملک میں، واپس آتے ہو، تمہارا لباس اسی طرح، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح، اور 1400 سال گزر گئے محمد کے دین کا کلمہ پڑھتے ہوئے، ویسی شکل نہیں، ویسا لباس نہیں، ویسا عمل نہیں. تو اسی طرح اصل میں یہ تھا. اچھا، اب اس مسئلے میں بھی یہ تھا کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ جب عورت کو حیض آ جاتا، جو آیت قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جس مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے، کہ ان کی عادت یہ تھی کہ اگر عورت حیض میں ہے تو وہ بالکل عورت کو علیحدہ کر دیتے بھی، اس کو کمرہ بھی الگ، اس کے برتن بھی الگ، اس کا کھانا پینا بھی الگ، اس کا لباس بھی الگ، اس کی ہر چیز الگ. وہ کہتے بس عورت ناپاک ہو گئی ہے، اب یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی. اگر اس کے برتن کو ہاتھ لگ گیا تو بس وہ برتن پلید ہو گیا، اس پہ ہم کیسے کھائیں؟ جب تک عورت پاک نہ ہوتی تھی، جب اس کے ایام حیض گزر جاتے تو وہ جناب غسل کر کے پاک صاف ہو جاتی، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ پھینک دی جاتی اور پھر عورت اپنے گھر میں آ جاتی. اب جناب عورت جو ہے ٹھیک ہے. یہودیوں کا یہ عالم تھا اور یہ جاہلیت میں ہوتا ہے. اچھا، ہندوؤں میں بھی ابھی تک ایسی باتیں موجود ہیں. اچھا، مسلمانوں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی اللہ معاف کرے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اللہ بچائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیچک نکل آتی ہے، خسرہ، جس کو خسرہ کہتے ہیں یا چیچک بھی کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں اب بدن کے اوپر. پھر کوئی تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، داغ ہمیشہ رہ جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں نکلے اور صاف ہو گئے. اچھا، اگر کسی چھوٹے بچے کو خسرہ نکلا ہوا ہو یا چیچک ہو اور کوئی حیض والی عورت ہے تو وہ روکو بچے کو، سامنے نہ آنے دو، نہ آنے دو، نہ آئے گا تو بچے کی بیماری بڑھ جائے گی. یہ مسلمانوں میں بھی ابھی تک عادت ہے. مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں، یہ عادات ابھی تک موجود ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ یہ ساری رسمیں منتقل کہاں سے ہوئی ہیں؟ ہندوؤں سے. ہندوؤں سے آئی ہے مسلمانوں میں، چونکہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے
تو ایک دوسرے کی تہذیب میں مسلمانوں کی تہذیب نے تو ان پہ اثر کیا نہیں، اس لیے کہ ہم تو نام کے مسلمان تھے، ہماری تہذیب تو تھی نہیں، اثر کیا کرتی؟ لیکن ان کی تہذیب جو تھی وہ ہم پہ اثر کر گئی، ان کی تہذیب جو تھی ہم پہ داخل ہو گئی۔ تو اسی طرح بہرحال ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عورت جو ہے حیض والی اس کو دور کر دو اور بالکل علیحدہ کر دو۔ اب عورت ہمارے سامنے نہ آئے، اس کے برتن علیحدہ، کھانا علیحدہ، کپڑے علیحدہ، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سب ناپاک ہو گئے۔ اب جب مدینہ شریف میں صحابہ پہنچے تو اب دو خیال پیدا ہوئے۔ ایک تو خیال یہ پیدا ہوا کہ بھئی ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب عورت حیض میں آ جائے، کیوں شریعت تو ابھی آنی شروع نہیں ہوئی نا، حضور پاک جب مکے میں تھے صرف توحید کا درس ہوتا رہا، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد شریعت کے احکام آئے۔ تو اب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ حالت حیض میں ہم اپنے عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں، کیا رویہ رکھیں؟ ایک تو سوال یہ پیدا ہوا۔ اچھا، کچھ صحابہ جو تھے وہ یہودیوں کی دشمنی میں اتنے سخت ہو گئے تھے کہ یہودی ان کا بغض، یہودیوں کی دشمنی، یہودیوں کی عداوت کا رد عمل پیدا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی جو ہیں حالت حیض میں عورت کو بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کیوں نہ کریں، حالت حیض میں بھی ہم جماع کر لیا کریں۔ حالت حیض میں میاں بیوی آپس میں مجامعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں اسلام کتنا یعنی پاک مذہب ہے کہ اس کی ہر تعلیم میں پاکی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، جو آدمی 5 دفعہ دن میں مسواک کرتا ہو، 5 دفعہ دن میں وضو کرتا ہو، اور ہر جمعہ کے دن کم از کم غسل کر رہا ہے، بدن کی صفائی کر رہا ہے، بغلوں کی صفائی کر رہا ہے، زیر ناف والوں کی صفائی کر رہا ہے، حجامت بنا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، وہ گندا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دفعہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، کسی انگریز افسر کا ایک خان سامہ جو تھا، تو یعنی کھانا پکانے والا جو تھا وہ مسلمان تھا، تو اس نے درخواست دی اپنے اس انگریز افسر کو کہ مجھے شدید نزلہ ہے، زکام ہے اور بڑی سخت تکلیف ہے، مجھے مہربانی کر کے مجھے 2 دن کی رخصت دی جائے، کیونکہ میں نزلے کی حالت میں پانی بہ رہا ہے اور برا حال ہے، اور پھر آپ کا کھانا پکاؤں گا تو آپ کو بھی بیماری لگ سکتی ہے، تو لہذا مہربانی کر کے مجھے 2 دن کے لیے چھٹی دی جائے۔ تو اس انگریز نے کہا کہ بھی وہ میرے ملازم کو بلاؤ دفتر میں آیا، اس نے کہا دیکھو چھٹی تو میں تم کو دے دیتا ہوں، تمہاری درخواست تو منظور ہے، تم 2 دن کے لیے چھٹی پہ چلے جاؤ، لیکن ایک بات ہے کہ تم اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، عجیب آدمی ہو، تم انگریز ہو کہ مجھے کہتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اور نے کہا نہیں تم مسلمان ہے بٹ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اور کیا وہ کہتے ہیں؟ کہا دیکھو میں نہیں مان سکتا کہ جو آدمی روزانہ صبح کو اٹھ کے 3 دفعہ ناک میں پانی لے کے صاف کرتا اس کو نزلہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے تم نماز نہیں پڑھتا، بیمان ہے، تم مسلمان نہیں ہے، نام کا مسلمان۔ نماز پڑھتا ہے صبح کا؟ اس نے کہا نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا اسی لیے پھر میں نے تم کو کہا کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تم اگر اپنے مذہب کا بندہ ہوتا، اپنے مذہب پہ پکا ہوتا، تو جو آدمی صبح کو روزانہ، اب مانا یہ نہیں ہوتا کہ نمازی کو کبھی نزلہ نہیں ہوگا، مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 آدمی بے نماز ہے، 1000 آدمی پکا نمازی، اوسط نکالیں تو ادھر کم ہوگی ادھر زیادہ ہوگی، یہ مانا ہوتا ہے۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ کسی نمازی کو دیکھو جی یہ تو پکا نمازی ہے، اس کو نزلہ کیوں ہو گیا؟ اس کو تیری بلا سے ہو گیا ہو، ایک اور بے نمازی اس کو ٹکر گیا، اپنے نزلہ اس شریف بیچارے کو دے گیا، کیونکہ یہ بیماریاں تو متعدی ہیں، بھاگتی ہیں، لگتی ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ تو ایسی بات نہیں ہے جیسے حضور نے فرمایا فر من المجذوم کفرارک من الاسد، آپ نے فرمایا جذام کی بیماری جو ہے، کوڑ کی بیماری جس کو ہو، اس سے ایسے بھاگا کرو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے، کیونکہ فوراً وہ تجاوز کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ معاف کرے ٹی بی کی بیماری ہے یا نزلہ زکام کی بھی بعض بیماریاں متعدی ہوتی، بعض بیماریاں غیر متعدی ہوتی۔ تو بہرحال یعنی اب دیکھیں اسلام کا کتنا بڑا اچھا حکم ہے
کہ آدمی استنجا کرے، پہلے ڈیلا استعمال کرے، پھر پانی استعمال کرے، اور جناب بعد میں باقاعدہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. تو کتنا اسلام صفائی والا مذہب، کتنی صفائی والا مذہب ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے. میں ایک دفعہ میرے خیال میں پتہ نہیں پیرس کی بات ہے یا کس جگہ کی بات ہے، یاد نہیں ہے مجھے، بہرحال آپ کسی باہر کے ملک کی بات ہے، ایئرپورٹ پہ تو میرا کوئی سامان وامان رہ گیا، پتہ نہیں کیا رہ گیا، اس کی وجہ سے مجھے 2-3 گھنٹے خامخواہ بیٹھنا پڑ گیا انتظار میں. اب سامان ہی آئے تو بندہ باہر جائے، وہی تو قلمدان تڈی ہوتی ہے مولویوں کی. یہ تو لوگ مولویوں سے جلتے رہتے ہیں نا، کیوں کوئی ہمیں گھڑی دے گیا، کوئی کپڑا دے گیا، لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ بلا ہے، بادشاہ ہے، کیا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے خدا ہمارا رزق بھیجتا ہے، کہاں کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں جو ہمیں بھیجتا ہے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر اس کو اللہ کی رحمت سے ہم چلاتے رہتی ہیں. بھی خراب تو نہ ہو جائیں، کسی کو تو دے دیں، ہمارے گلے سے تو نکلے. بہرحال ادھر سے تو آگے ہدیہ قبول کر لیا، آگے کسی کو ہدیہ دے دیا. اچھا، جس کو ہدیہ دیا اس کے لیے بھی ہم مولوی صاحب بڑے آدمی بن گئے. یار اتنی قیمتی ہدیہ مولوی وکیل نے ہمیں دے، یہ پتہ نہیں ہے تو کسی اور نے دیا تھا. میرا تھوڑا ہے کہ میں نے اپنے گھر سے تمہیں دیا تھا. یہ اپنے گھر سے مولوی مر جائے خیرات نہ کرے. عجیب بات ہے، مولوی ایسا پاگل ہو گیا. کبھی مولوی کو دیکھا اپنے 11ویں کرتا ہوا؟ 11ویں کھاتا ہوا دیکھا ہوگا، کل شریف پر ختم پڑتا ہوا دیکھا ہوگا. اپنے باپ دادا مر جائیں مجالے کل کرے، وہاں کہے گا بس دعا مانگو جی، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، دعا کرو بس. ہم کیا کریں، فقیر لوگ ہیں، معمولی تنخواہ ہے، کہاں سے خیرات کریں. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو میرے باپ کے چاول بھی تم پکا دو تو پھر میں ختم پڑھ دوں گا. یہ پھر انشاءاللہ کر دیں گے. تو اصل میں یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا، یہ اللہ پاک کا نظام ہے. ادھر سے آیا اس کو دے دیا، اس کے نزدیک بھی ہم امیر بن گئے. جو ہم نے پہن لیا اس کے نزدیک بھی ہم امیر بن گئے ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی تو بہرحال میں انتظار میں تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ مجھے پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہوئی. تو میں نے حمام میں، وہ وہاں باقاعدہ ڈپٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں صفائی والے ہر وقت، اس کو میں نے کہا کوئی لوٹا چھوٹا کوئی چیز. اس نے کہا جی لوٹا تو ہے نہیں، یہاں تو رواج ہے نہیں، یہاں تو انگریزی ٹائلٹ ہے، یہاں تو اندر پیپر لگا ہوا ہے، کاغذ لگا ہوا ہے، بس کاغذ سے صفا کریں اور اپنا چلے جائیں. اس کے بعد تو باہر سے ہاتھ دھو لیں. اس کے دعوت میں نے کہا نہیں، وہ تو خیر مجبوری میں تو جائز ہے، شریعت میں بھی جائز ہے، اتنا مسئلہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، دنیا کا کہتے ہیں بڑا خوبصورت ملک ہے، یہاں ایک لوٹا چلو ویسے تو مسلمانوں کے لیے رکھ دیا کرو. تو نے کہا جی ہم کیا کریں، ہم تو چپراسی ہیں، نوکر ہیں، ہمارے دل میں تو خیر کچھ نہیں ہے. تو اب ایک انگریز عورت وہاں کھڑی تھی، تو وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ مجھے کون سی انگریزی آتی تھی. ہم بھی تو ایسے ویسے گزارا کر رہے تھے نا، آدھا اشارہ، آدھا عربی، آدھا پنجابی، آدھا انگریزی. ہم بھی تو وہ اس طرح گزارا کر رہے تھے. وہ بیچاری اس نے جا کے اس چپراسی سے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ یہاں برتن نہیں ہے، مجھے حمام میں جانا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ مسلمان ہے. اس نے کہا ہاں پتہ معلوم تو ایسے ہوتا ہے. تو وہ انگریز عورت جناب دوڑی گئی، اس نے جا کے بوتل خریدی پانی کی بوتل خرید کے تو واپس آ کے اس نے وہ پانی اور عقل اس کا دے گے، اس نے ضائع نہیں کیا، اپنی تربز میں پانی ڈالا اور خالی بوتل آ کے مجھے پیش کیجیے، آپ اس بوتل کو استعمال کر لیں چونکہ آپ کا مذہب آپ کو اجازت دیتا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مسلمان کتنا صاف ستھرا ہے. تو اب اسلام کی تعلیم کا یعنی اتنا اثر ہوتا ہے. اب پانی کی بوتل یعنی میرے لیے تو وہی لوٹے کا کام دے گئی نا، پانی کی بوتل بھر کے ہم امام چلے گئے. تو الحمدللہ آرام سے ہم نے استنجا بھی کر لیا، آرام سے وضو بھی کر لیا، اللہ کی رحمت سے نماز بھی پڑھ لی، اللہ نے نصیب کر دی، اللہ کی رحمت سے نصیب ہو گئی، ورنہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا. تو بار صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اتنا حکم دیتا ہے کہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، پاک رہنے والوں کو اللہ بڑا محبوب رکھتے ہیں. جتنا پاک رہو گے، بدن پاک، دل پاک، عقیدہ پاک، مسجد پاک، لباس پاک، ایک گندا چیز لگ جائے فوراً دھو ڈالو، ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں، تمہاری نماز قبول نہیں. تم نے بصل کھا لیا جماعت میں نہ آؤ، تھوم کھا لیا جماعت میں نہ آؤ، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے جماعت چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے دور جا کے نماز پڑھو، ورنہ اپنا منہ صاف کرو، کسی دوسرے کو تکلیف کا باعث نہ بنو.
اور فرمایا کہ مرد اگر ہے تو خوشبو لگائے. اور حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو حضور کو محبوب ہے وہ خوشبو ہے. آپ نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیا بثلاث، 3 چیزیں ہیں جو مجھے محبوب ہیں. الطیب، سب سے پہلے حضور نے فرمایا خوشبو. خوشبو جو ہے یہ اتنی حضور کو محبوب تھی. اور اس زمانے میں زیادہ خوشبو جو ہے وہ تھی مسک، جسے آپ کہتے ہیں نا مشک، کستوری جسے کہتے ہو یہ، اور امبر، اسی طرح عطر عود، یہ جو عرب لوگ استعمال کرتے ہیں عطر عود، یہ بھی حضور کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. اسی طرح ورد، گلاب، یہ بھی استعمال ہوتا تھا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ خوشبو کا. اچھا، عورت کے پاک ہونے کے لیے بھی اندازہ کرو اسلام کتنا حکم دیتا ہے کہ عورت کے جب ایام حیض ختم ہو گئے، مثلا 6 دن کی عادت ہے، رات پوری ہونے والی ہے، رات گزرے گی، فارغ ہو جائے گی، تو آخر میں حکم ہے کہ عورت کپاس اپنے بدن کے اندر رکھے تاکہ تسلی ہو جائے کہ کوئی خون باقی تو نہیں. اور اس کے بعد پھر خوشبو والی کپاس اپنے بدن کے اندر رکھے تاکہ اندر کی رائے کرائے جو ہیں وہ نچڑ جائیں اور اس کا بدن صاف ہو جائے. یا اسی طرح جیسے حرم میں رواج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یا عود یا کوئی لوبان یا بخور لے لیتے ہیں، انگارے پہ رکھتے ہیں، پھر دھواں نکلتا ہے خوشبو والا، تو یہ جلا کے عورت اس کے اوپر کھڑی ہو جائے تاکہ پورے بدن کے اندر خوشبو آ جائے اور گندا پانی جو ہے وہ نیچے گر جائے اور بدن صاف ہو جائے. تو اسلام نے کتنی نظافت دی ہے. تو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے صحابہ کو بتلا دو کہ یہودیوں کی دشمنی کا معنی یہ نہیں کہ کسی کی دشمنی میں ہم اپنی شریعت بدل ڈالیں، وہ افراد میں پڑ گئے ہیں. اگر عورت حیض میں ہے، عورت کے ساتھ کھانا جائز، لیٹنا جائز، بیٹھنا جائز، میاں بیوی کا محبت پیار کرنا جائز، ایک رضائی کے اندر اکٹھے لیٹنا جائز، بوسہ دینا جائز، صرف جماع نہیں کر سکتے، یعنی میاں بیوی مجامعات نہیں کر سکتے. حالت حیض کے اندر ہر عمل میاں بیوی آپس میں کر سکتے ہیں لیکن جمع نہیں کر سکتے. قل ہوا اذن، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ گندگی ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو گندگی سے دور رکھا ہے. اور یہ معنی بھی نہیں کہ یہودیوں کی طرح عورت کو نکال دو کہ ناپاک ہو گئی، ناپاک ہو گئی، ناپاک ہو گئی. کیا ناپاک ہو گئی؟ اگر ایام حیض میں ہے عورت، اس نے کھانا پکایا ہے، کھاؤ، کیوں اس کے ہاتھوں میں حیض تھوڑا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، ایک دفعہ بی بی عائشہ سے فرمایا کہ ناولینی کہ یہ مسجد سے مجھے ایک پرچہ جو ہے، مسلح جو ہے اٹھا کے دے دو. تو بی بی نے عرض کیا نا حائض یا رسول اللہ، حضور میں حیض میں ہوں تو میں مسجد سے پرچہ کیسے اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا عجیب عورت، تمہارے کوئی ہاتھوں میں حیض ہے؟ اللہ کی بندی، حیض ہے تو کیا حیض ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اٹھا لو، کیونکہ کمرہ اور مسجد بالکل قریب تھی نا حضور کا. یہی تو کمرہ مبارک ہے نا جس میں حضور کا روضہ مبارک ہے اور ساتھ یہی مسجد ہے. تو آپ نے فرمایا اندر بیٹھے بیٹھے وہاں سے پرچہ اٹھا لو، ہاتھوں کو کیا ہے، اگر ہاتھ اندر چلا گیا تو کیا ہو جائے گا. تو اس لیے اسلام نے کتنا حکم دیا ہے کہ نہ تو عورت سے ایسی نفرت کرو کہ جیسے یہود، اور نہ اتنا تجاوز کرو کہ حالت حیض میں بھی جمع کر لو. تو اس سے بھی اسلام نے منع کر دی. اچھا، اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی نے بعض اوقات کچھ نوجوان لوگ ہوتے ہیں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. اچھا، کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، بعض ان کی شہوانیت جو ہے بڑی مردہ ہوتی ہے، سرد عورتیں ہوتی ہیں، ان کی خواہش بیداری نہیں ہوتی. اور بعض عورتیں جو ہے اتنی جذباتیت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہی نہیں ہوتی. اگر کبھی خدا نہ کرے میاں بیوی نے ایسی حرکت کر لی تو توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ کریں، استغفار کریں اور ایسے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں جس میں اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ گندگی ہے، اس سے بچو، اس سے دور ہٹو. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر میاں بیوی نے غلطی کی اور حالت حیض میں مل بیٹھے، توبہ بھی کریں اور کچھ خیرات صدقہ بھی کریں. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو بعض روایات کے پیش نظر یہ بھی لکھا ہے کہ اب دیکھو غلطی انہوں نے کب کی ہے، جب حیض کا زور تھا یا حیض ختم ہونے والا تھا. بعض آدمی ہمارے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک معاف کرے مسلمان، اللہ ہمیں آپ کو سب کو ہدایت دے.
بعض ہوتے ہیں نا کہ مثلا عورت کا آج رات حیض پورا ہو گیا، بھی 6 دن گزر گئے، لیکن ابھی عورت نے غسل نہیں کیا، تو وہ میاں بیوی کہتے ہیں کہ کل غسل تو اس نے کل ویسے کرنا ہے نا، تو چلو ہم مجامعت کر لیں، صبح غسل کر لے گی، وہ حیض والا بھی ہو جائے گا، جنابت والا بھی ہو جائے گا، یہ بھی حرام ہے۔ چاہے اس کے دن گزر جائیں، جب تک وہ غسل نہ کرے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، میاں بیوی کا لیٹنا حرام ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بھی 6 دن تو گزر گئے، اس کے حیض کے دن پورے ہو گئے، اب اس نے نہانا تو ہے صبح کو، چلو میں بھی اپنا فائدہ اٹھا لوں، ایک ہی مرتبہ نہا لے گی، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ حکم ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب عورتیں پاک ہو جائیں، اور وہ پاک کب ہوں گی؟ جب غسل کریں گی، جب غسل کرنے کے بعد عورت پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اچھا ویسے بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا جی، قرآن نے کہہ دیا آمنا وصدقنا، حضور نے فرما دیا آمنا وصدقنا، جب اللہ کا نبی فرما دے مسلمان کو تو بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آج آپ تحقیق کر لیں طبی نقطۂ نظر سے، تو باقاعدہ یہ بات کتابوں میں ثابت ہے کہ اگر حالت حیض میں میاں بیوی ملے تو دونوں کو ایسی ایسی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں، جس کو سوزاک ہو جاتی ہے، کسی کو عطشک ہو جاتی ہے، ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے گا، جو دونوں کے لیے بڑی تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ اچھا کبھی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ عورت آئندہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، حالانکہ معمولی غلطی ہے، لیکن طبی نقطۂ نظر سے کیوں جب میاں بیوی مجامعت کریں گے تو وہ گندا خون جو ہے اگر مرد کے عضو تناسل میں ایک قطرہ بھی داخل ہو گیا، سوزاک ہو گئی یا عطشک ہو گئی، کیوں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، لازمی بات ہے۔ اگر خون جو ہے جب اس سے ایک چیز مس کرے گی تو کچھ نہ کچھ تو اثرات اس کے اندر آئیں گے، اس لیے اسلام نے ان چیزوں سے منع کر دیا کہ ایسی حرکت نہ کریں۔ اگر ہو گئی ہے تو کیا کرو؟ توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد اللہ توفیق دے تو خیرات بھی کریں، صدقہ بھی کریں، اور آئندہ ایسی حرکت بالکل نہ کریں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب تم اپنی بیوی سے جماع کرو لیکن جس طرح تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ نے فرما دیا، وضاحت کر دی کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے ایسی ہیں جیسے کھیتی ہوتی ہے، تو جیسے کھیتی میں بیج ڈالتے ہو اور پھل آتا ہے، اسی طرح جو نطفہ ہے یہ گویا تخم انسانی ہے، یہ بھی پھل ہے، یہ بھی بیج ہے، اور جب بچہ بچی ہوگا تو گویا وہ پھل ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا۔ آگے اللہ نے فرما دیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتی والی جگہ میں تم عورت سے جماع کرو جس طرح چاہو۔ اچھا اس سے بعد بدبختوں نے یہ لے لیا جیسے شیعہ کے نزدیک عورت کو فرج میں جماع جائز ہے، دبر میں الٹی طرف سے بھی جائز ہے، ان کے وہ کہتے ہیں قرآن نے کہہ دیا انا شئتم، جہاں سے چاہو کرو۔ تو حالانکہ اس بات کو بھول گئے کہ اسی آیت میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طرح سے اس مکان سے جس مکان سے تمہیں حکم دیا ہے اللہ نے، اور دوسرا لفظ کیا ہے حرث لکم، کہ تمہاری کھیتی ہے، اور الٹی طرف جو ہے وہ کھیتی کی تو جگہ ہی نہیں، وہاں سے تو کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، کھیتی کی جگہ ہی قبول ہے، دبر تو ہے نہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا من اتا امرأۃ فی دبرہا، ایک حدیث میں ملعون من اتا، وہ آدمی سب سے بڑا لعنتی ہے جو اپنی عورت کو الٹی طرف سے جماع کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا یہ عمل لوط ہے، اور اسی طرح عمل لوط کی سزا کیا ہے کہ فاعل بھی اور مفعول بھی، یعنی لڑکے نے لڑکے سے بدکاری کی تو دونوں کو قتل کر دو، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں قتل کرنے کے بعد آگ میں ڈال دو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لوتی لواطت کرے، یعنی لڑکا لڑکے سے بدکاری کرے یا کوئی لڑکی سے بدکاری کرے، یعنی زنا کے علاوہ دبر میں یا خامد عورت کے دبر میں، فرماتے ہیں اونچے مقام پہ کھڑا کر کے گرا دو، جب مر جائے تو اوپر پتھروں کی بارش کر دو، جیسے اللہ نے قوم لوط کو سزا دی تھی۔ تو لہذا باقی یہ مانا کہ انا شئتم کا کیا مانا ہے کہ
کہ بھی تم اپنی عورتوں کو کھیتی والے مقام سے کیا مانا کہ یعنی یہ تمہارے لیے پابندی نہیں ہے تم لیٹ کے مجامعت کرو، تم کروٹ کے بل مجامعت کرو، تم کھڑے ہو کے مجامعت کرو، تم بیٹھ کے مجامعت کرو، عورت کو اوپر لٹا کے مجامعت کرو، وہ تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو، جس طرح چاہو لذت اندوز ہو، جس طرح چاہو تم اس سے لذت کو حاصل کرو، لیکن آپ نے پابندی لگایا، فرمایا فی سمام واحد، فرمایا خبردار جگہ وہی استعمال کرنی ہے جو کھیتی والی ہے، اس کے علاوہ اگر تم نے تجاوز کیا تو تم پہ لعنت بھی ہوگی اور تم اپنے عذاب کے مستحق بھی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر بات ہمیں سمجھا دی ہے تاکہ ہم قیامت تک کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور آج کل جو فلموں کے عذاب آئے ہیں، آج کل جو یہ بلیو پرنٹ کے عذاب آئے ہیں، آج کل یہ ڈش کے جو عذاب آئے ہیں، دعا کریں اللہ مسلمانوں کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے بچوں بچیوں کی سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت دے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اب تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ اگر شیطان بھی ہو، میرے خیال میں شیطان خود بھاگ جاتا ہو، کہتا ہوگا یہ تو میرے بھی باپ ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی۔ وہ کہتا ہوگا یہ تو وہ طریقے ہیں نا جو ان کو آتے ہیں مجھے بھی نہیں آتے۔ بلکہ اب اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب لوگ اتنی یعنی اپنا فسق و فجور میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ پہلے یہ انتظار کرتے تھے شیطان کو بہکانے کی، اب شیطان ان کے پاس روزانہ حاضر ہو کے کام سیکھتا ہے کہ سرکار مجھے حکم دو آج میں کیا ڈیوٹی ادا کروں، کیونکہ اب یہ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اتنا آگے چلے گئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ آدمی سن کے حیران ہوتا ہے کہ عورتوں کی ناف میں شراب ڈال کے ان کے عضو تناسل میں زبان سے پیتے ہیں۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں جی اگر عورت کا دودھ خامند کے حلق میں چلا جائے تو مسئلہ کیوں چلا جائے، کیسے رسی تھی گلے میں اٹک گئی تیرے، تم نے چوسا تو چلا گیا نا، ایسے کیسے چلا گیا؟ زبردستی آج سے 30 سال پہلے تو کوئی بات نہیں تھی، کسی کے حلق میں نہیں گیا بیوی کا دودھ۔ لوگ تو یہ بھی ڈرتے تھے کہ دودھ اگر ایک گلاس میں پیتے تھے بچ جائے تو بیوی کا تو تم نہ پینا، حالانکہ شریعت میں یہ منع نہیں ہے، شریعت میں یہ حرام نہیں۔ آدمی میاں بیوی آپس میں اکٹھے بیٹھ کے دودھ پی سکتے ہیں، روٹی کھا سکتے ہیں، ایک برتن میں دودھ پی سکتے ہیں، لیکن اتنا ڈرتے تھے کہ جی دودھ ہے اور ایک گلاس میں ہے اور میرا بچا ہوا ہے یا بیوی کا بچا ہوا میں کیسے پی لوں؟ اب بیوی کا دودھ جو تیرے اندر چلا گیا وہ کیسے چلا گیا؟ للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یاد رکھو ایک بات، لذت بھی حلال میں ہے، لذت بھی اسلام کے طریقوں پہ۔ دیکھو نا جی، آپ دیکھیں اگر عورت کو اریاں کر کے بٹھا دو کتنی دیر دیکھو گے؟ اسی لیے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے بڑے ولی تھے اور بڑے شاعر بھی تھے اور بڑے موحد بھی تھے، بہت بڑے موحد بھی تھے، اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ تو وہ فرماتے تھے اپنی زبان پنجابی میں کہ اگر عورت مہربان ہو جائے تو کیا کرے گی؟ بھانڈا کھول کے پیشاب دا وکھاؤں دی۔ پنجابی زبان میں انہوں نے لکھا تھا کہ عورت اگر تجھ پہ مہربان ہو جائے تو آخری مہربانی کیا کرے گی کہ پیشاب کا برتن تمہیں دے دے گی کہ آؤ تم بھی اس سے جو حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جگہ تو وہی پیشابی والی ہے، جگہ تو وہی گندگی والی۔ یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ اس کے لیے آدمی اتنا نعوذ باللہ ذلیل ہو جائے؟ باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، عورتیں بچوں کو چھوڑ رہی ہیں، بچے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ انجام کیا ہے آخر؟ وہی ایک مقام جو پیشاب کا ہے۔ اچھا، جب آدمی اس شہوانیت سے فارغ ہو جائے پھر کہتا ہے بیوی ہے تو یہ بھی اٹھ جائے میرے کمرے سے نکلے دوسری جگہ جائے، میں سوؤں تو صحیح۔ 2 منٹ کے بعد تو نفرت کا یہ عالم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس کے لیے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں عورت پردے میں ہے عزت ہے، عورت گھر میں ہے عزت ہے، اس کے چہرے پہ کسی کی نظر نہیں پڑی عزت ہے، اس کو خاوند کے بغیر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا عزت ہے۔ جب تم اس کو اوپن ایئر تھیٹر بنا دو گے، کھلا دروازے والا فلم گھر بنا دو گے، بس جو آیا پانی پی کے چلا گیا، تو پھر وہ عورت عورت نہیں رہتی، پھر وہ عورت جو ہے وہ عورت نہیں رہتی، بلکہ وہ تو ایک بدبودار لاش ہوتی ہے
ایک جلدی پھرتی ننگی لاش ہے کہ پر چل رہی ہے، اس کو عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کیا مانا کہ تم جب میاں بیوی مجامعت کرو تو اس وقت بھی دعا کر لو اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، اللہ شیطان کے حملے سے ہمیں بچانا تاکہ جو تیری اولاد پیدا ہو وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے اور تیری اولاد آگے تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد جان لو کہ تم نے اپنے اللہ کے آگے جانا ہے، اور تیری یہ ہر حرکت جو ہے تم یہ نہ سمجھو کہ میں تو بیوی سے کر رہا ہوں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو جان رہے ہیں، اللہ تو جاننے والے ہیں تم نے بیوی سے کیا کیا، اللہ تو جاننے والے ہیں نا کہ تم بیوی کو کیسے استعمال کرتے ہو، بیوی سمجھ رہے ہو یا مشین بنائی ہوئی ہے، بیوی سمجھ رہے ہو یا اس کو تم نے طوائف اور کنجری گھر میں بنایا ہوا ہے، بیوی سمجھ رہے ہو یا گھر میں تم نے رقاصہ رکھی ہوئی ہے، بیوی سمجھ رہے ہو یا فلم چلا کے اس کو ٹریننگ دے رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جان لو تم نے میرے پاس آنا ہے، اور جب میرے پاس آؤ گے تو مجھے تو ایک ایک ذرے کا پتہ۔ لیکن آخر میں فرمایا وبشر المؤمنین، میرے مدنی ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، جو ایمان والے ہیں اور قرآن و سنت کے تابع ہیں ان کو بشارت دے دیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی مسلمان بنائے، اللہ ہمیں بھی ایمان والا بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے، علم دے، حیا دے، اللہ سب کو اطاعت والدین اطاعت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ایک مسجد میں آدمی ہے، وہ جب نماز شروع کرتا ہے تو یوں نہیں کرتا بلکہ یہاں مار کے پڑھ یہ تو بس تماشا ہے، جو مرضی ہے میں آج کل تو لوگوں کا مرضی یوں کر کے مرضی، حالانکہ یہ کون سی حدیث میں کہ بھی یہ ہاتھ یہاں مونڈے پہ رکھو اور یہ یہاں رکھو، یہ کہاں ہے؟ ہاتھ کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں ہو، سینے پہ باندھ لو، گردن کے نیچے باندھ لو، جہاں باندھ لو، یہ تو حدیث میں ہے آمنا و صدقنا۔ جو بات حدیث رسول میں ہے آمنا و صدقنا، کیونکہ اللہ کے نبی کا قول رد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ یاد، جتنے جہان کے قول ہیں وہ رد ہو سکتے ہیں الا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں اتباع کتاب و سنت کی توفیق۔ یہ نہیں ہے تکبیر میں باقاعدہ ہاتھ یہ کھڑے کھڑے یوں کر لیا، کھڑے کھڑے نماز تو ہو جائے گی، لیکن حدیث مبارک میں یہ حکم ہے کہ تیرے ہاتھ کندھوں کے برابر ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی رخ ہوں، اور پھر ہاتھ باندھو تو یہ جگہ جو ہے یہاں آئے، چاہے ادھر باندھو، چاہے سینے پہ باندھو، چاہے ناپ پہ باندھو، لیکن ہاتھ صحیح طریقے سے باندھو۔ بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن دعا کرو اللہ اس سے بھی ہمیں بھی ہدایت دے۔ ایک آدمی نے پاکستان میں جا کے پیر کے گھر میں شادی کی ہے کہ جہاں پر پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے، مجھے پڑھا جمعرات کو 7 راتیں ہوتی رہتی ہیں، تو 2 فائدے ہو گئے نا، پیر کی لڑکی بھی مل گئی، 7 جمعراتیں کھانا بھی مل گیا، ہو گئے نا بابا، یہی تو فائدہ ہے پیروں کے پاس جانے کا۔ باقی حلال حرام تو قبر میں جواب دیں گے اللہ کو، تو فائدے تو ہو گئے نا، ایک تو بھی شادی ہو گئی تمہاری، 7 جمعراتیں، پھر 40ویں، پھر 30ویں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 27ویں شریف، 23ویں شریف، ہمارے یہاں تو بس شریف ہی شریف ہے نا، اور تو ہے ہی کچھ نہیں نا۔ اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے ان کو تبلیغ کرو، ان کو دین پہ ایستا 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 ایستا، کیونکہ اب اللہ نے ان کے گھر میں تمہیں جانے کا موقع دیا ہے تو بدعت مٹانے کی کوشش کرو، لیکن طریقے سے، حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ پہلے دن تمہیں ڈنڈے مار کے بگا دیں۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جو آدمی قبر پہ سجدہ کرتا ہے شرک کرتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے، تو ابھی بھی نہیں جانتا، سمجھ لے آ کے۔ نہ جاننے کا کیا مطلب؟ نہ جاننا علیحدہ بات ہے، سوال یہ ہے کہ کلمے پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ جان کے پڑھو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو نہ جاننے کا کیا مطلب ہو؟ اگر نہیں جانتا تو آگے پوچھ لے، کوئی ساری زندگی جہاں رہتا ہے وہاں بھی علماء موجود ہیں، جس کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا اسی سے سمجھ لے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کتب کا کیا مطلب ہے، وہ کس مجھے تو نہیں پتہ ہے، آپ نے لکھا کیا کتب کا کیا مطلب، مجھے نہیں سمجھ آئی۔
شادی کے وقت لڑکی کا روپے لینا لڑکے والوں سے حرام ہے یا جائز؟ شادی کے وقت لڑکی کا روپے لینا، ہاں لڑکی کو حق المہر دیا جائے، یہ سنت ہے۔ سمجھو مسئلہ، نکاح ہو رہا ہے، حق المہر طے ہو گئی 5,000 10,000، یہ لڑکی کا ہے، لڑکی کو دے دیں۔ یہ ماں باپ کا نہیں ہے کہ ماں باپ وصول کر لیں، یہ لڑکی کا ہے۔ ماں باپ بھی جتنا دینا چاہتے ہیں لڑکی کو دے دیں تاکہ وہ اپنا گھر بنا لے بیچاری اپنی حیثیت کے مطابق، یہ تو منع نہیں، یہ تو سنت ہے۔ اگر ایک آدمی کسی دنیاوی غرض سے یا لالچ سے اپنے امام کو چھوڑ دے اور کسی دوسرے امام کا اتباع کرے، پھر تو کسی کا نہیں کر رہا، اپنے نفس کا کر رہا ہے۔ جو دل میں خواہش آئی اس کی کر لے، ادھر فائدہ نظر آیا ادھر چلا گیا، ادھر فائدہ نظر آیا ادھر چلا گیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، انجام دیکھ لو گے۔ ایک کشتی ادھر چلی جائے گی، ایک ادھر، یہ حضرت غرق، یا ٹانگیں پھٹ جائیں گی، کچھ تو ہوگا نا 2 طریقوں سے۔ وہ تو مقام ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت کس مسئلے پر کس کے قول کے عمل کرنے سے امت کا فائدہ ہے، وہاں جا کے پھر وہ کرتے ہیں۔ اگر میرے جیسا کوئی آدمی اس کے نہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، غصے میں آ کر طلاق دیا، تو محبت میں بھی کبھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ اللہ کے بندے، یہ بھی کبھی سنا ہے آدمی رات کو گھر جائے اور بیوی سے کہے کہ آج مجھے آپ سے بڑا پیار ہو رہا ہے اس لیے طلاق پیش کرتا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ غصے میں ہی دیکھا طلاق ہو جاتی ہے، فکر نہ کرو۔ غصے میں دو، لڑکے دو، طلاق ہے۔ بسم اللہ کی جگہ جو 786 لکھتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بدعت ہے۔ ہاتھیوں کی فوج پر ابابیل نے جو بارش کی تھی وہ کس جگہ تھی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے، کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ وادی محصر میں، مینا میں جا کے دیکھو۔ ہمارے یہاں لوگ نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آدھا ثواب ملتا ہے، آدھا نہیں ملتا۔ حالت احرام میں اگر میں نے آئس کریم کھا لی، بہرحال کوئی دم شم تو نہیں پڑے گا، لیکن اگر خوشبو تیز ہو تو نہیں کھانی چاہیے۔ اگر خوشبو غالب ہے، مانا یہ ہوتا ہے کہ خوشبو غالب ہو تو نہ استعمال کرو، اگر خوشبو مغلوب ہے اور باقی چیزیں غالب ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر دم باجے ادا کرنا مکے میں ضروری ہے، بالکل مکے میں ضروری ہے۔ میں کبھی کبھی خواب دیکھتا رہتا ہوں، بہرحال مجھے خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے، یہ کسی اور بزرگ کو پوچھیں جو نیک صالح لوگ ہوں، مجھ سے جیسے گناہگار سے پوچھ کے کیا کرو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا